بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے ہیں۔ مؤذن جو اذان کرتا ہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر ریت ڈھان کر اس کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے، پھر تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے، یعنی اپنی پوری زور سے جتنا تکلیف ہو سکے دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدہ: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی حرف تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے سنایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے 7 دن میں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ تو یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، مختصر واقعہ۔ تو آپ حضرات نے سنا، آپ حضرات کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے۔ کیا ہی قربانی والے لوگ تھے، کس لیے قربانیاں دی، ہمیں ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے کیا ہی قربانیاں نہیں دی۔ واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانیاں تھی، میرے چینل پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی۔
اور یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی قربانی تھی، کیا ہی اس کو انگاروں میں لٹاتے تھے، کیا ہی اس کو تفتیش والی زمین پر لٹاتے تھے، تپش دھوپ سے۔ ہر بہادر ابو جہل جیسے ظالم ان کو خوب مارتے مارتے مارتے، جب مار کر تک جاتے، پھر اس کو تیز دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے کہ ان کے زخموں کے اندر وہ ریت چلی جائے اور زخم جل کر پٹ جائے۔ تو یہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ساری زندگی غلام تھے، بالکل غلام تھے، تو حضور کی خدمت میں آ کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ ان کی قربانیوں میں اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اللہ پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہی عہدہ دیا کہ ہر بچہ پیدا ہو جائے، سب لوگ نام رکھتے ہیں، اکثر لوگ رکھتے ہیں بلال نام، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھتے ہیں اپنے بچے پر۔ کیا ہے؟ دین کے لیے قربانیاں دی۔ مسجدوں کا نام آج کل یہی بلال مسجد، بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے۔ ابھی قارون کو دیکھیے، حمان کو دیکھیے، ابو جہل کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، کون کس نے اپنے بچوں کا نام ان جیسا رکھا؟ حتیٰ کہ کافروں کے لوگوں نے بھی آج تک ان کا نام نہیں رکھا، کیونکہ ناکام ہو کر دنیا سے چلے گئے، ہمیشہ کے لیے ناکامی کے لیے گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ پاک نے چن کر ہم لوگوں کو حضور کی امت میں پیدا کیا۔ اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ دنیا میں سب امتوں سے آخری امت اور جنت میں سب سے پہلی یہی امت جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی کسی انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئی۔ تو آپ صحابہ کی تکلیفیں دیکھیے، کیا تھا؟ ان لوگوں نے دین ہمارے تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اگر ہم ان حضرات کی قربانیاں دیکھیں گے تب ہمارے دل میں دین کی فکر آئے گی، تب ہمارے دل میں اس کا احساس ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ دین ہمارے پاس بہت بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی میں اتنی طاقت نہیں نیکی اور برائی کی، توفیق اللہ پاک کے پاس ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور ہمارے دل میں اس دین کی قدر پیدا ہو جائے کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ ہمارے پاس یہ دین آیا ہے۔ تو کیا ہم اس دین کی قدر کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔